کسی درویش سے اس کے شیخ نے کہا تھا کہ آج رات آ جانا، تو اس نے پوچھ لیا کہ کرنا کیا ہے۔ ہاں تو میں جاؤں گا، تو مصروفیت کیا رہے گی؟ تو اس نے کہا مچ بال عشق دا سیکاں گے تے ایک دوجے نو ویکھاں گے۔ چلو یہ تو کر سکتے ہیں نا، یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ مچ بال عشق دا سیکاں گے تے چل ایک دوجے نو ویکھاں گے، یہاں تک تو بات چل سکتی ہے نا، باقی لینا دینا بات کرنا یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اس حد تک تو ہو سکتا ہے نا۔ اور بٹھا کے محبوب کو اپنے پہلو میں، جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں، تو یہ محبت کا زمزمہ ہے اور پیار کا یہ لہجہ ہے، اور آپ کا تشریف لانا اور یہاں بیٹھنا اور تھوڑا دین کے لیے تھکنا، ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو حرارت پیدا ہوگی وہ ایمان کو جلا بخشے گی، اور طبیعت کے اندر ایک تازگی۔ کئی سفر کرتا ہے نا انسان اور مختلف مقاصد کے لیے سفر کرتا ہے، لیکن یہ جو سفر ہوتے ہیں نا راہ محبت کے، یہ وہ سفر ہوتے ہیں کہ جو یادگار بھی بن جاتے ہیں اور یادگاریں بھی رہ جاتے ہیں، اور اس کے نفع بڑے عرصے کے بعد انسان کو محسوس ہوتے ہیں۔ تیسری بات، اس اجتماع میں آپ حضرات کو سال کے بعد جمع کرنے میں میری ایک چھوٹی سی خواہش ہوتی ہے۔ ڈھلتی رات کے پچھلے پہر میں اپنی چارپائی پہ لیٹا سوچ رہا تھا کہ سنگی دور دراز سے آتے ہیں، کوئی جگہ کہیں بڑی جگہ پہ میسر آ جائے تو میں اپنے سنگیوں کو سمیٹ کر وہاں بیٹھ جایا کروں گا۔ تو یہ ایک جگہ اس کوشش اور کاوش کے نتیجے میں ہمیں ملی، اور آپ حیران ہوں گے کہ 1 سال ہم نے اس کا آغاز کیا اور اگلے سال ہم اس میں نماز جمعہ پڑھنا ہم نے شروع کر دیا، اور ابھی لمبا عرصہ نہیں بیتا، وقت زیادہ نہیں گزرا، تو اللہ نے توفیق دی ہے۔ جتنی بڑی بلڈنگ یہ آپ کے سامنے کھڑی ہے، اتنی ہی بڑی اور شاید اس سے چند گز بڑی بلڈنگ اس کے ساتھ شروع ہو گئی، اور میں آپ تو میرے سارے اپنے ہیں، اہل محبت ہیں، میں آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم ارادہ ہی کرتے ہیں، باقی اللہ اتنا کریم ہے کہ سارے اسباب عطا فرما دیتا ہے اور چیزیں بآسانی ہونے لگ جاتی ہیں۔ چوتھی بات، دنیا کے اندر نا کچھ لوگ اپنا ماہانہ جائزہ لیتے ہیں، کچھ سالانہ جائزہ لیتے ہیں، کچھ ششماہی اور سیماہی کے قائل ہوتے ہیں، لیکن اگر کم از کم سال کے بعد بھی کوئی اپنی آمدن اور خرچ کو نہ دیکھے تو پھر وہ سیانہ تاجر نہیں ہوتا۔ اس کو بہرحال سالانہ تو دیکھنا چاہیے نا، میرے پاس بچا کیا ہے اور میں نے خرچ کیا کیا ہے اور میری آمدن کیا ہے۔ تو سال کے بعد ہم بھی آپ کو جمع کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا خرچ کیا ہے، انویسٹمنٹ کیا ہے، اور پھر ہماری آمدن کیا ہے۔ اس سال کے بعد تھوڑا ارادہ بنتا ہے کہ ذرا مجھ سے ایک دوست مجھے جانتے نہیں تھے، کسی شہر میں موجود تھا، تو مجھے کہنے لگے آپ کا ضلع کون سا ہے؟ میں نے کہا پہلے تو میں کسی ضلع کا تعارف کراتا تھا، لیکن اب جس ضلع میں جاتا ہوں مجھے لگتا ہے یہی میرا ضلع ہے۔ تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، ہم تو جس گھر میں رہے مولا تیرے مہمان رہے۔ جہاں چلے جاتے ہیں وہ اپنا ہی ضلع محسوس ہوتا ہے، جاننے والوں کی بڑی تعداد سامنے آ جاتی ہے۔ تو سال کے بعد آپ کو جمع کرتے، کبھی لوگ چھوٹا مجمع بھی ہوتا تھا تو کہہ دیا کرتے تھے کہ میرا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ چلو میں سمندر تو نہیں کہتا، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں ندی ضرور ہے، پر ہے ساری خوشبو والی، ہے ساری پاکیزہ، اور میرے منصوبہ جات میں شامل ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بچوں کے کمرے مکمل ہو جائیں، میرے دوست جو قریب رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں میں نے اپنے سنگیوں کے لیے کمرے بنانے ہیں، میرا دل کرتا ہے پکا لکھا ہو ملتان والے آئیں تو یہاں رکیں،
فیصل آباد والے آئیں تو یہاں رکے. وہ کسی درویش نے کہا تھا کہ میں تیجے چھوٹے بچے باہر کڈے نے، ابھی سیانے تو پیچھے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو کرم کی بات ہے، آپ صرف فیصل آباد نہ دیکھیں، یہ بھی تو دیکھیں نا شہر حضرت محدث اعظم پاکستان کا. آپ لاہور نہ دیکھیں، یہ دیکھیں شہر داتا علی اجمیری کا ہے. تو نسبتوں کو بھی تو آپ دیکھیں نا، یہ دیکھیں نا پنڈی سے نہیں چلے، حضرت پیر میر علی شاہ کی نگری سے چلے. تو میرے بھائیوں، یہ رونقیں، یہ محبتیں، یہ پیار، بس وہ پھر بات وہی لاتا ہوں کہ مچ بال عشق دا سیکاں گے تے ایک دوجے نو ویکھاں گے. یہ ہمارا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ سال کے بعد اپنی کارکردگی کا جائزہ تو لیں، دیکھیں تو صحیح، غور تو کریں کہ ہمارے پاس بچا کیا، ہمارے پاس نتیجہ کیا. پانچویں گزارش یہ ہوتی ہے کہ خاندان بندے کا جیسے جیسے بڑا ہوتا جاتا ہے نا، ملاقاتیں کم ہوتی جاتی ہیں. تو بڑے بوڑھے ہمارے کہا کرتے تھے کہ یار ان سارے اپنی اپنی جگہ مصروف ہو گئے نے، ہن تے کسے خوشی غمی تے ہی ہے کٹھے ہوئیے. اب خاندان بڑا ہے، کوئی لاہور ہے تو کوئی پنڈی ہے تو کوئی کشمیر ہے تو کوئی سوات ہے تو کوئی کاغان میں ہے تو کوئی کہیں ہے. اب رشتہ داری بڑی پھیل گئی ہے تو اب خوشی غمی پہ ہی ہے. میری بھی رشتہ داری بڑی پھیل گئی ہے، ملک کے کونے کونے میں ہے، تعلق ذرا پھیل گیا ہے. تو میں بھی چاہتا ہوں چلو ہر روز نہیں مل سکتے، ایک روز تو ہو جب ملاقات ہو جائے سب سے اکٹھی. تو یہ ایک سب کو اکٹھا کر کے ایک دوسرے سے ملاقات کرانے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، تاکہ ایک دن تو ہو سارے سنگی اکٹھے ہو جائیں. بس ارے میں گسارو سویرے سویرے، خراب بات کے گرد پھیرے بپھیرے. او کبھی کبھی چلو کبھی اس طرف سے گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے. تو یہ ساری غرض و غایت تھی آج کے اجتماع کی. اب میں چند گزارشات جو میں قرآن مجید کی سورہ کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اور یہ منزل نواز باتیں ہوں گی. میں سارا سال ہی تقریر کرتا ہوں اور گفتگو کرتا ہوں، لیکن جس بات کو بہت زیادہ ضروری سمجھتا ہوں اور لب لباب سمجھتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی کلام کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، وہ بات کرتا ہوں. یہ قرآن مجید کی ایک سورہ ہے، اس کو سورہ والتین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آغاز کلام قسموں سے فرمایا والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینین کی. یہ کون سے طور سینین؟ جہاں اللہ کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا کرتے، اس طور سینین کی قسم ہو. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم ہو. کئی قسمیں اٹھا کے، یعنی انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین کی قسم، امن والا شہر جو مکہ ہے اس کی قسم. یہ قسمیں اٹھا کے پتہ کریم مالک کیا فرماتا ہے؟ رب کریم تو ویسے ہی کو بات ارشاد فرمائے تو کائنات میں سب سے سچی بات وہی ہے، لیکن قسمیں اٹھا کے فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. مجھے انجیر کی قسم ہو، مجھے زیتون کی قسم ہو، مجھے طور سینین کی قسم ہو، مجھے مکہ مکرمہ کی قسم ہو، بے شک میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا فرمایا. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سونی صورت دی ہے میں نے. قسم اٹھا کے کہا کہ میں نے انسان کو خوبصورت ترین ساخت پر پیدا فرمایا ہے. یہ بخاری ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کریم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو
اپنی صورت پہ پیدا فرمایا ہے. بخاری کے لفظ ہے. اس نے اپنے حسن کے جلوے آدم کے بیٹے کی صورت میں رکھ دیے. اس نے اپنے حسن کے جلوے جناب آدم کی صورت میں رکھے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. انسان تجھے میں نے سب سے بہترین ساخت پہ پیدا کیا. آپ اندازہ کیجئے نا کتنا بڑا ہے ہاتھی اور کتنا لمبا چوڑا ہے اونٹ اور کتنے خوفناک ہیں درندے اور کتنے خوبصورت ہیں پہاڑ کھیت کھلیان. اللہ کی مخلوق میں شامل ہے جن، بڑے بڑے دیو، اور اس کی مخلوق میں شامل ہے فرشتے پاکیزہ. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. تسبیح پڑھنے والے، تہلیل پڑھنے والے، عبادت کرنے والے، یہ سب اس کی مخلوق میں شامل ہے. فرشتے بھی ہیں، جن بھی ہیں، اور بڑی مخلوقات ہیں. لیکن وہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. میں نے جب زمین میں اپنا نائب بنایا ہے تو میں نے جناب آدم اور اس کی اولاد کو اپنا نائب بنایا ہے. اللہ نے اپنی خلافت حضرت انسان کو عطا فرمائی. کائنات میں جو کچھ ہے یہ سارا انسان کے لیے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. رب فرماتا ہے کائنات میں جو ہے سب تیرے لیے پیدا کیا. یہ چرند پرند زمین فضا ہوائیں مسخر ہے ہر کی. کتنا بڑا ہاتھی ہے، لیکن ایک عام آدمی چھوٹا سا انسان 5 فٹ کا، اس نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوتی ہے اور ہاتھی کو آگے لگایا ہوتا ہے. اونٹوں کی قطاروں کی قطاریں، ایک بچہ چھوٹا سا اس نے سب سے اگلے والے اونٹ کی لگام تھامی ہوتی اور پیچھے قطاروں کی قطاریں اونٹ چل رہے ہوتے. ساری کائنات کو اللہ کہتا تیرے لیے مسخر کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تجھے بنایا جو بڑا سونا ہے، تجھے بڑا بہترین ساخت پر. عیسیٰ بن موسیٰ ایک دفعہ نا اپنی بیوی سے کہنے لگے، اس زمانے میں نا عجیب ماحول تھا، لوگ طلاق کی قسمیں اٹھا لیتے تھے، تو اپنی بیوی سے کہنے لگے اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو تجھے 3 طلاقیں. بات پھیل گئی، نکل گئی، حالات بگڑ گئے. مفتیوں نے فتویٰ دے دیا کہ یہاں تو گمان ہونے لگ گیا ہے، معاملہ بگڑ گیا ہے، تم تو ہاتھ دھو بیٹھو گے ازدواجی رشتے سے. تو چلتے چلتے بات امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں تک پہنچی. تو اسی جماعت میں سے ایک خوبصورت نوجوان کھڑے ہوئے، کہنے لگے جا کے اس سے کہو کوئی طلاق نہیں ہوئی. کہا اس نے کہا چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو 3 طلاقیں. تو کہا وہ چاند سے زیادہ ہی خوبصورت ہے. کہا تم نے دیکھی ہے؟ کہا نہیں. تو کہا پھر آپ نے کیسے کہہ دیا چاند سے زیادہ خوبصورت ہے؟ فرمایا میں نہیں کہہ رہا، اللہ کو قرآن کہہ رہا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. رب کہتا ہے میں نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. تو جب سب سے سونا اس نے بنایا ہی انسان کو ہے تو پھر چاند سے بھی زیادہ ہی سونا بنایا ہے نا. لہذا یہاں حکم طلاق کا واقعہ نہیں ہوا. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتوں سے نوازا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے آدم کے بیٹے کو کرامت دی ہے، عزت دی، اس کے سر پر عزت کا تاج رکھا ہے. انسان کو اللہ نے بڑی خوبصورتی سے نوازا، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، اور پھر ہم نے اسے پست ترین حالت کی طرف لوٹا دیا. یہ کیوں ہوا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین کیوں ہوا؟ اللہ نے اسے بڑا خوبصورت بنایا تھا، لیکن پھر اس نے کام اس طرح کے کیے کہ اس کی حالت جانوروں سے بھی بدتر ہو گئی. اور قرآن نے کہا کچھ لوگ جانور ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی برے.
وہ جب اپنے چھوٹے چھوٹے لالچ کے لیے لاکھوں انسانوں کا حق مار جاتے، وہ جب تھوڑے سے نفع کے لیے قوم کے غدار ہو جاتے، ملک کے غدار ہو جاتے، دین کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے، تو پھر اسفل سافلین میں اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، پھر وہ پستی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے وقار کو نہیں سمجھتا، اپنے احترام کو۔ وہ بڑی پنجابی کی پرانی مثال تھی، اردو اور پنجابی کے لوگ دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے انسان کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کے کام کرے کہ اس کا اکرام کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے، وہ اپنے آپ کو اسفل سافلین میں نہ لے جائے، وہ اپنے مقام کو سمجھے، اپنی خوبصورتی کو سمجھے۔ دیکھیے نا، عالم سے یہ کہا گیا کہ تو جاہل کے منہ نہ لگ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب تیری جاہلوں سے گفتگو ہو تو انہیں سلام کر، چونکہ وہ تو جاہل ہے۔ تجھے اسفل سافلین میں نہیں جانا، بلکہ تجھے احسن تقویم رہنا ہے، تجھے اپنے وقار کو سمجھنا ہے، تجھے اپنی بات کو سمجھنا ہے۔ بڑے کو بڑا بن کے رہنا پڑے گا، بڑے کو بڑا بن کے دکھانا پڑے گا، بڑوں کو اپنے وقار کا اور اپنے احترام کا خیال رکھنا پڑے گا۔ عالم کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم کی دولت دی ہے، لیکن آج ہم یہ سمجھنے کو تیار ہیں، صرف تھوڑی سی شہرت کی خاطر لوگ کیا کچھ نہیں کرتے پھرتے۔ سارے خاندان کو سوشل میڈیا پہ دکھا کے لوگ شہرت لینا چاہتے، لوگ معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ، ان کے چہروں پر داڑھیاں ہیں، حضور کی سنت کا نور ہے، لیکن وہ میڈیا پر، سوشل میڈیا پر کچھ دیر کے لیے شہرت لینے کے لیے انہیں ناچنا بھی پڑتا ہے تو وہ ناچتے ہیں، وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے ان کی شہرت ہو جائے۔ اس کریم نے تجھے احسن تقویم بنایا ہے اور تو اسفل سافلین میں جا رہا ہے۔ لوگ روپیہ پیسہ کمانے کے لیے کس حد تک نہیں گر جاتے، یاد رکھیے گا، اپنا وقار بنانا ہے انسان کو، مسلمان کو اپنی عزت کو قائم رکھنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو سطح سے نیچے نہیں لے کے جانا، ہمیں ان ساری باتوں کا پاس اور لحاظ کرنا ہے۔ انسان اپنے اوصاف سے پہچانا جاتا ہے، اس کے وصف بتاتے ہیں کہ یہ انسان کس طرح کا ہے، اس کے اخلاقی رویے بتاتے ہیں کہ اس کی تربیت اور اس کی تشکیل کس طرح سے ہوئی۔ یاد رکھنا، درجنوں لوگ آپ کا کمال دیکھ کے آپ سے پوچھ لیتے ہیں آپ کے استاد کون سے، بیسیوں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زبان سے چھلکتے ہوئے اخلاق کے موتی دیکھ کر پوچھ لیتے ہیں کس مرشد کے آستانے پہ آتے جاتے ہو۔ درجنوں اور بیسیوں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے کمال دیکھ کر مجھے بڑی بات یاد ہے، کبھی بھولتی نہیں، لوگوں نے بڑی تعریفیں کی اور مناقب کہے، تو بڑا کچھ لوگوں نے کہا، پیار سے بڑے جملے بولے، بزرگوں نے بڑی شفقت کری، سب اپنی جگہ یاد۔ لیکن ایک جگہ سے میں تقریر کر کے نکل رہا تھا تو ایک دیہاتی اماں نے مجھے دعا دی تھی، مجھے کبھی بھولی نہیں وہ دعا۔ میں ان کے قریب سے تیزی سے گزر رہا تھا، ایک سمت سے عورتیں نکل رہی تھی تو وہ بوڑھی بزرگ خاتون اپنے دیسی لب و لہجے میں ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے نکلی، تو وہ اسے نہیں پتا میں بھی پاس سے گزر رہا ہوں، تو کوئی تبصرہ کر رہا تھا کہ اماں جی تقریر سنی جے، تو اماں کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کسی چنگی ماں دا پتر ہے۔ آپ کے اخلاق سے، رویوں سے، کردار سے لوگ سمجھ جاتے، تو آپ کو اور مجھے اپنے اس بھرم کو قائم رکھنا ہے، اپنے اس وقار کو قائم رکھنا، اسفل سافلین میں نہیں گرنا۔
آپ کا کردار و عمل، آپ کی خوبصورتی یہ بتلائے گی۔ میں اکثر کہتا ہوں طالب علموں سے، میں کہتا ہوں امام مسجد تقاضا کرتا ہے کہ لوگ میرا اکرام کریں، میرے جانے پہ اٹھ کے کھڑے ہوں، میرے خلاف کوئی بات نہ کرے، تو امام کو بھی یہ سمجھنا ہوگا کہ میں امام ہوں۔ اگر یہ لوگ سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں تو مجھے غیر مؤکدہ بھی پڑھنی پڑیں گی، اگر یہ غیر مؤکدہ پڑھتے ہیں تو مجھے مستحبات کا بھی خیال کرنا پڑے گا۔ میں ان سے ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ مجھے امام مسجد والی عزت دیں، تو آپ کو تقوی کا بھی تو وہ معیار بنانا پڑے گا نا، آپ کو پرہیزگاری کا بھی تو وہ معیار بنانا پڑے گا نا، آپ کو پھر وہ لیول بھی اپنا قائم کرنا پڑے گا کہ لوگ اکرام کریں۔ اگر کسی شخص کا خیال ہے کہ میں بزرگ آدمی ہوں، میں بوڑھا ہوں، میں والد ہوں، میں دادا ہوں، میں ٹیچر ہوں، میں استاذ ہوں، میں کچھ بھی ہوں، تو اسے پھر وہ رویے سوچنے پڑیں گے کہ میں اس سطح پہ اتر کر اپنے بچوں سے، اپنے شاگردوں سے کلام نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ان کے بیچ بیٹھوں، ٹھٹا بھی کروں، مذاق بھی کروں، اور پھر میں شام کو یہ مطالبہ کروں کہ وہ میرا احترام بھی کریں۔ آپ نے اس وقار کو قائم ہی نہیں رکھا، آپ نے وہ انداز جو ہے اس کو آپ نے نبھایا ہی نہیں۔ آپ کا لب و لہجہ کچھ اور ہونا چاہیے تھا، کچھ انداز اور۔ میں کئی دفعہ آتا ہوں اور میں جب سیڑھیاں چڑھتا ہوں مدرسے کی تو میں دیکھتا ہوں بچے کھیل رہے ہیں تو واپس لوٹ جاتا ہوں گھر کی جانب، اس لیے کہ میں جب جاؤں گا تو ان کے ساتھ مل کے میں وہ سارا کچھ نہیں کر سکتا جو وہ کر رہے ہیں، لیکن اگر نہیں کروں گا تو پھر وہ میری وجہ سے بوجھ سمجھیں گے، تو وہ اپنی اس جو ہے وہ ایکٹیویٹی اس سے رک جائیں گے۔ تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنا وہ خیال کرنا ہے، اپنا وہ پاس و لحاظ کرنا ہے، چیزوں کو سمجھنا ہے، اسفل سافلین میں نہیں گرنا۔ اور پھر اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے تو کیا ہم صرف ڈنڈے کے زور پر منوائیں گے کہ ہم حضور کی امت ہے؟ آپ کے اندر وہ ساری توانائیاں پیدا ہونی چاہیے، آپ کو وہ کردار کی ساری خوبصورتیاں لانی پڑے گی جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو عطا کرتے ہیں۔ دیکھیے ہم حضور کی امت ہیں اور ہم بڑے ناز سے کہتے ہیں ہم حضور کی امت ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے ہمارا، لیکن آپ کو پتہ ہے حضور کے سینے میں جو چیز سب سے زیادہ درد اور کرب بن کے سلگتی تھی وہ کیا؟ حضور جس کے لیے بے چین اور بے قرار رہتے تھے، اور حضور عکاظ کی منڈیوں میں نکل جایا کرتے تھے اور میلوں میں نکل جایا کرتے تھے، اور طائف کی طرف سرکار نے سفر کیا، اور درد تھا وہ نبی پاک کا، وہ تکلیف تھی حضور کی، وہ کیا تھی کہ حضور چاہتے تھے اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں، یہ کفر چھوڑ دے، شرک چھوڑ دے، بد اخلاقی چھوڑ دے، حرام چھوڑ دے، زنا چھوڑ دے، بدکاری چھوڑ دے۔ اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے پناہ جد و جہد کرتے، لا اللہ کا باقی النفس کا۔ اللہ نے کہا محبوب کہ آپ جان پر کھیل جائیں گے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، محبوب ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل تو نہیں فرمایا تھا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اب تم مشقت کرنے لگے، دن رات نبی پاک نکلتے کہ لوگ اللہ والے ہو جائیں۔ مجھے بتاؤ نا، آج ہمارے دلوں میں یہ احساس ہے کہ ہم کوشش کریں کہ کوئی دین سے دور بندہ، کوئی شریعت سے دور بندہ، کوئی قرآن و سنت سے دور بندہ قرآن و سنت کے قریب ہو جائے، دین کے قریب ہو جائے، کوئی والدین سے، خاندان سے ٹوٹا ہوا جڑ جائے، کسی کی اصلاح ہو جائے، اس کاز کے لیے ہم کو جد و جہد کرتے۔ ہم نے اپنی اس شان کو پہچانا ہے، وہ جو نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تم تک پہنچی تو اسے لے کے نکل جانا اور لوگوں تک پہنچانا۔ پتہ نہیں تھا تمام صحابہ کو کہ مدینہ شریف میں انتقال کرنے کی بڑی فضیلت ہے،
لیکن وہ تو نکل گئے، دور دراز مزارات بنے ان کے، انہوں نے تو دین پھیلایا۔ لیکن آج دین پھیلانے کا درد نہیں ہے سینوں میں۔ آج اگر کوئی سٹیج پر چڑھ کے تقریر بھی کرتا ہے تو وہ مجمع پر اپنی دھاک بٹھانا چاہتا ہے، وہ اپنی خطابت کے جوہر دکھانا چاہتا ہے، وہ محفلوں کو لوٹنا چاہتا ہے، وہ الفاظ کے زیر و بم سے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیل کر شہرت کی بلندیوں کو پانا چاہتا ہے۔ لوگ اپنی تقریر کے زور پر اپنا ذاتی قد اونچا کرنا چاہتے۔ وہ جو خاص ایک درد تھا کہ اللہ کے بندے اللہ والے بن جائیں، اللہ کے بندے اللہ سے جڑ جائیں، یہ حضور کے سینے کا درد ہے۔ امت کو اس کے لیے کام کرنا، امت کو اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ مسلمانوں کو بنیادی عقائد تک کا نہیں پتا، بنیادی ضروریات سے آگاہ نہیں ہے اس دور کا مسلمان۔ وہ کلمہ تو پڑھتا ہے، حضور پر فدائی ہے، محبت عشق وارفتگی رکھتا ہے، لیکن اس کا فہم دین ناقص ہے، اس کو دین کے معاملات کی پوری سمجھ اور ادراک نہیں ہے۔ ڈھیروں وقت تک جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں موبائل لے کر، 25 منٹ بھی قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے۔ یہ کس نے شعور بیدار کرنا ہے؟ اس کے لیے کون جدوجہد کرے؟ اس کے لیے کون میدان میں نکلے گا؟ کون صبح سے شام تک کوشش کرے گا؟ خدا را، ہم اگر احسن تقویم والے معیار پہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں سوسائٹی کے اندر وہ ماحول پیدا کرنا ہے جس سے لوگ اصلاح پذیر ہوں، جس سے لوگ دین کی طرف راغب ہوں، جس سے ان کا مزاج بنے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو ایک نوجوان بڑے سریلی آواز میں گانا گنگنا رہا تھا، تو ٹھہر گئے صحابی رسول اور ایک ٹھنڈی آہ بھری اور درد سے کہنے لگے کتنی سونی آواز ہے، کاش یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ اس خوبصورت اور مدھ بھری آواز سے یہ اللہ کی کتاب پڑھتا۔ قربان جائیں، کوئی قبولیت کی گھڑیاں تھی۔ وہ نوجوان حضرت عبداللہ ابن مسعود تو بات کر کے تشریف لے گئے، وہ نوجوان اندر سے نکلا تو کسی نے اس سے کہا آج پتہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ فرمایا جناب عبداللہ ابن مسعود یہاں سے گزرے، عظیم صحابی رسول، عظیم قاری قرآن، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ عبداللہ ابن مسعود اسی طرح قرآن پڑھتے ہیں جس طرح مجھ پر نازل ہوا تھا۔ فرمایا وہ عظیم انسان آج یہاں سے گزرے اور تیری خوبصورت آواز سن کے انہوں نے کہا کاش تو قرآن پڑھتا۔ ان کی اس بات میں کتنا کو درد ہوگا، کتنی کو اس میں جاذبیت ہوگی، کتنا وہ کڑے ہوں گے، کتنا شوق ہوگا اسے قاری بنانے کا۔ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود بات کر کے چلے گئے، اس نوجوان کو جب لوگوں نے بتایا کہ حضرت تیرے بارے میں یہ کہہ گئے ہیں، کہنے لگا سچ بتاؤ صحابی رسول نے میرے بارے میں یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے میرے بارے میں یہ لفظ، ان کی مجھ پر نگاہ پڑ گئی ہے، انہوں نے میرے لیے یہ جملے مرتب کیے ہیں۔ کہا کہنے لگا کوئی بتا سکتا ہے ان کا گھر کہاں ہے؟ کہا فلاں گلی کے فلاں چوک میں فلاں محلے میں، تو جا وہاں ان کا گھر ہے۔ پہنچ گیا، دروازے پہ دستک دی، سیدنا عبداللہ ابن مسعود باہر آئے، آپ کے قدموں سے لگ گیا، رونے لگا۔ فرمایا بیٹا کون ہو؟ کہنے لگا حضور وہی ہوں جس کی آواز سن کے آپ نے کہا نہیں تھا کاش قرآن پڑھتا، میں آ گیا ہوں، پڑھا دے مجھے قرآن پاک۔ اب میں قرآن تو میرے بھائی اس کے لیے تو کوئی جدوجہد ہی نہیں کرتا، اس کے لیے تو ہم کاوش ہی نہیں کرتے۔ تو حضور کے سینے کا یہ درد ہے کہ امت اپنا اعزاز سمجھے،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس حضرت انسان کو خلیفہ بنایا ہے وہ دوسروں کی تربیت کے لیے کوئی کردار. ہمیں جب لیکچر آیا ہوا ہوتا ہے نا پھر ہم اپنے بچوں کو لیکچر دینے لگ جاتے ہیں. حالانکہ بچے ہماری تقریروں سے نہیں سیکھتے، وہ ہمارے عمل سے سیکھتے ہیں. جو ہمیں کرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے لیکچر دینے سے انہیں فرق نہیں پڑتا، ان کو تو ہمارا عمل نظر آ رہا ہوتا ہے. اور دوسری گزارش آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس احسن تقویم کو اسفل سافلین میں گرنے سے بچانے کے لیے نا حضور نے یہ کیا ہے کہ کوئی اس طرح کی اصلاح نہیں کی لوگوں کی کہ جس میں لوگ ظاہری طور پر تو ٹھیک ہو جائیں لیکن ان کا باطن اسی طرح سے میلا کچیلا رہے. آج بھی کچھ لوگ ٹھیک ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، پر محفلوں کی حد تک. جب تک لوگ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس حد تک وہ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں. اور جب لوگوں سے وہ دور ہو جاتے ہیں، تنہائی انہیں ملتی ہے، پھر خطرناک صورتحال ہے. اور میں یہ بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسے لوگ اپنے گناہوں سے تنگ بھی ہیں، تکلیف میں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف ظاہری نیک نہیں بننا چاہتے، ہم دل سے اللہ کے حضور حاضر ہونا چاہتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے یہ کیا ہے کہ حضور نے نا لوگوں کے دلوں میں خشیت پیدا کی ہے. ایسا نہیں ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے لہذا آپ محتاط رہیں، ایسا نہیں. بلکہ سرکار نے یہ کیا ہے کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے اور اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. مالک دیکھ رہا. خشیت دل میں بیٹھ گئی. ان کا تزکیہ الفاظ کی حد تک نہیں تھا بلکہ ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہم سرخرو ہو کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونا چاہتے. وہ چاہتے تھے کہ ہم پاک صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جائیں. جب ہم قریب رب کے حضور حاضر ہوں تو ہمارے ذمہ گناہ نہ ہو. اور یہ بات نبی پاک علیہ السلام نے ان کے باطن میں پیوست کر دی تھی. پھر انہیں مار مار کے منوانا نہیں پڑتا تھا کہ تم نے جرم کیا ہے. یہاں تو لوگ قانون سے بھاگتے ہیں نا، مجرم قانون سے بھاگتے ہیں. اور سرکار نے انسان کو اس کی انسانیت اس طرح یاد کرا دی، اس کا ضمیر اس طرح زندہ کر دیا کہ ایک شخصیت حضور کی بارگاہ میں کھڑی ہے اور عرض کرتے حضور مجھے پاک کر دے. کسی نے دیکھ نہیں لیا، کوئی مار مار کے منا کے نہیں لائے، معاذ اللہ کوئی گرفتار کر کے نہیں لایا. یہ آپ کو بخاری مسلم میں ملے گا. وہ خود حاضر ہوئے، مجھے پاک کر دے. تو حضور نے فرمایا جاؤ. کیا بات کر رہے ہو؟ پھر آئے حضور پاک کر دے. پھر آئے حضور مجھے پاک کر دے. فرمایا کیا ہوا؟ حضور غلطی کر بیٹھا ہوں، مجھ سے ناپاکی سرزد ہو گئی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پتہ کرو دیوانہ تو نہیں ہے، مجنون تو نہیں؟ عرض کی حضور نہیں، قبا ٹھیک ہے. فرمایا اس کا کوئی منہ سونگھے، کوئی نشہ آور چیز تو نہیں کھا بیٹھا؟ کہ یا رسول اللہ نہیں، بالکل ٹھیک. پھر روئے کہ کریم مہربانی کرے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پاک کر دے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سزا کا اعلان کیا. لوگوں نے پتھر مارے، پھر ان کا انتقال ہوا. پھر لوگ پریشان تھے. کوئی کہہ رہا تھا کہ یہ ہلاک ہو گیا، اتنا بڑا جرم کیا. اور پھر اس پر حد جاری کی گئی، اسے سزا ملی. اور کچھ کہہ رہے تھے نہیں نہیں بخشش ہو گئی. اب لوگ دیکھ رہے تھے کہ محبوب ان کے بارے میں کچھ کہیں. اللہ کے رسول نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اس نے تو اتنی خوبصورت اور عظیم توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ سب کی بخشش فرما دے گا. اس لیے کہ انہیں اپنے
گناہ کا احساس ہوا، انہیں اپنی غلطی ان کے ضمیر نے انہیں جھنجھوڑ کر بتائی ہے، ان کے اندر ندامت پیدا ہوئی ہے۔ یہ بندوں کے سامنے اپنا معاملہ صاف نہیں کرنا چاہ رہے تھے، وہ اپنے رب سے اپنا تعلق ٹھیک رکھنا چاہ رہے تھے۔ وہ صرف اپنا منہ دھو کے اپنے چہرے سے مٹی نہیں اتارنا چاہ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے دل مزکی ہو، باطن صاف ہو، میرا تزکیہ اس طرح کا ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ احساس پیدا ہو جاتا تھا کہ اللہ ناراض ہو گیا، مالک ناراض ہو گیا تو کیا بنے گا۔ یہ چیز حضور نے پیدا کر دی۔ آج ظاہری طور پر تقوی کے دعوے، پرہیزگاری کے دعوے، آپ مجھ سے ناراض نہ ہونا، لیکن بڑے بڑے حج، بڑے بڑے عمرے، بڑی بڑی پرہیزگاری کی باتیں اور بڑی ہماری تسبیحات، لیکن میں کیا کروں، کس طرح آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ بڑے بڑے دین کے دعوے کرنے والے اخلاقی کمزوریوں کا شکار، زبان سے انگارے برسانے والے لوگ اور بڑے بڑے دعوے محبت کے کرنے والے اور بڑے بڑے کثرت سے حج و عمرے کرنے والے تکبر میں مبتلا، الا ماشاءاللہ، دوسروں کو حقیر جاننا، کمتر سمجھنا، یہ آپ کے حج نے آپ کو سکھایا، یہ آپ کے عمرے نے آپ کو سکھایا۔ اور پھر انداز یہ ہے کہ حقوق العباد ضائع کرنا اور معافی مانگنا تو اس طرح مانگنا کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا۔ پتہ نہیں ہے ہم سے غلطیاں کہاں ہوئی ہیں، ہم سے زیادہ کون آگاہ ہے کہ ہم نے کہاں کہاں خطا کی ہے، ہم سے زیادہ کون آگاہ ہے کہ کہاں کہاں ہم بھول گئے، کہاں ماں باپ کی نافرمانی ہوئی، کہاں بہن بھائیوں کی حقوق ضائع ہوئے، کہاں بیوی بچوں کا پورے طرح خیال نہ رکھ پائے، کہاں پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں پتہ ہوتا ہے، جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ سے، اپنی ذات سے دھوکہ کرتے ہیں، سب خبر ہوتی ہے کہ میں نے اپنی ڈیوٹی کہاں صحیح طور پر سر انجام نہیں دی، میرے جو ذمہ داری تھی میں نے پوری ادا نہیں کی۔ مجھے یاد ہے اس ٹیچر کا خود لکھا ہوا مضمون، ایک ٹیچر کہتے ہیں میں نے اپنے شاگرد سے شکوہ کیا، میں نے کہا تو میرا احترام نہیں کرتا، تجھے شرم آنی چاہیے۔ تو اس نے کہا استاد صاحب میں ان لفظوں سے تو آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا جو آپ نے میرے بارے میں ادا کی ہے، پر سچ بتائیے گا آپ کلاس میں پابندی سے پڑھاتے رہے ہیں؟ آپ جس چیز کی تنخواہ لیتے تھے، جس ذمہ داری، مجھ سے تو احترام کا مطالبہ ہے آپ کا، میں اپنی غلطی مانتا ہوں، پر یہ بتائیے جس مسند پر آپ بیٹھے تھے اور جو وعدہ اور جو عہد کر کے بیٹھے تھے وہ آپ نے پورا کیا؟ نہیں کرتے لوگ۔ ذمہ داریاں جو دی جاتی ہیں وہ ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرتے، وہ ڈیوٹی نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اپنے لیے لوگ حقوق مانگتے، تو یاد رکھیے گا نبی پاک علیہ السلام نے وہ تزکیہ کیا ہے لوگوں کا کہ ضمیر بیدار کیے، باطن میں روشنی پیدا کی کہ تو صرف تھوڑی دیر لوگوں کے سامنے نیک ہونے کی اداکاری نہ کرے، بلکہ تیرا باطن اب سے رب سے جڑا ہوا ہو، تیرے اندر سے آواز اٹھے۔ قبیلہ غامدیہ کی ایک خاتون حضور کے بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے، تو نبی پاک علیہ السلام نے موڑ دیا واپس، عرض کی حضور مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے، مجھے پاک کر دے۔ حضور نے 2 سپاہی نہیں ساتھ بھیجے کہ اس کی نگرانی کرنا